دنیا کے تمام مذاہب کا قانون ہے کہ جنگ میں عورتیں، بوڑھے اور بچے شریک نہیں ہوتے، اور اسلام میں بھی عورتوں، بوڑھوں اور بچوں کو جنگ میں شریک ہونے کی ممانعت ہے، مگر جب بات ملک و ملت، دین و مذہب، جان اور مال و عزت کی آ جائے تو ہر ایک کو دفاع کی اجازت اور حکم ہے۔ ناظرین، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے 9 محرم الحرام کو کربلا کے میدان میں ابن زیاد سے ایک رات کی مہلت مانگی اور اگلے دن عاشوراء کو اتمام حجت کی خاطر خطبہ ارشاد فرما کر یہ بات ثابت کر دی کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا میں جنگ کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ اسلامی اور انسانی اقدار کی پاسبانی اور دنیا کو درس حریت دینا ہی ان کا مقصد ہے۔ لہٰذا اس راہ میں جہاں جوانوں اور سنگ رسیدہ حضرات نے جوہر دکھائے، وہیں کم سن بچوں نے اپنے خون سے شجاعت، وفا اور فداکاری کی تاریخ رقم کی۔ ناظرین، کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کے 8 کم سن ننھے بچوں نے جام شہادت نوش کیا، جن میں سب سے کم عمر بچے علی اصغر ابن حسین تھے۔ ناظرین، تمام مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس وقت علی اصغر کی عمر 6 ماہ سے زائد نہ تھی، لیکن اس کے باوجود ظالم و ستمگر حرملہ ملعون نے 3 سروں والا تیر مار کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا۔ آپ کو باب الحوائج بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت علی اصغر کی شہادت رہتی دنیا تک حسینیت کی حقانیت اور یزید کی ذلت و رسوائی کی دلیل بن گئی۔ میدان کربلا کے کم سن شہداء میں دوسرے نمبر پر قاسم بن حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آتا ہے، جو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند تھے۔ اپنے والد ماجد کی شہادت کے بعد اپنی مہربان والدہ اور شفیق چچا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے زیر سایہ پروان چڑھے۔ جب امام حسین مدینہ سے کربلا روانہ ہوئے تو آپ اور آپ کی والدہ بھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تشریف لائے۔ شب عاشور جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے با وفا اصحاب کو ان کی شہادت کی بشارت دے رہے تھے تو جناب قاسم نے سوال کیا، چچا جان، کیا میرا نام فہرست شہداء میں نہیں ہے؟ امام حسین نے سوال کیا، تمہارے نزدیک یہ موت کیسی ہے؟ جناب قاسم نے جواب دیا، شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ روز عاشور جناب قاسم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آئے اور جنگ کی اجازت طلب کی۔ امام نے انہیں اپنی آغوش میں لے لیا اور کچھ دیر بعد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں جنگ کی اجازت دے دی اور انہوں نے میدان کربلا میں جا کر رجز پڑھا کہ اگر مجھے نہیں جانتے ہو تو میں حسین مجتبیٰ کا فرزند ہوں، جو نواسہ رسول مصطفیٰ و امین ہیں۔ یہ حسین اغوا شدہ کی طرح اسیر ہیں، ایسے لوگوں کے درمیان کہ خدا انہیں آب باران سے سیراب نہ کرے۔ جناب قاسم میدان میں گئے اور شجاعت سے جہاد کرتے ہوئے اپنی جان دین حق پر فدا کر دی۔ ناظرین، عبداللہ بن حسن رضی اللہ تعالی عنہ امام حسن کے فرزند تھے۔ کربلا میں آپ کی عمر 11 برس تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شفقت و محبت نے کبھی یتیمی کا احساس نہ ہونے دیا۔ امام حسین ان پر فدا تھے اور یہ امام حسین پر۔ عاشور کے دن عصر کو جب جناب عبداللہ کی نظر امام حسین پر پڑی تو کیا دیکھا کہ امام قتل گاہ میں اور ظالم حلق مبارک پر تلوار چلانا چاہتا ہے تو فوراً چاہنے والے چچا کی جانب دوڑے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو چچا کی حفاظت کی خاطر آگے بڑھا دیا۔ تلوار چلی اور دونوں ہاتھ قلم ہو گئے۔ فریاد کی، چچا! امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھتیجے کو گلے سے لگا لیا۔ حرملہ نے تیر چلایا اور جناب عبداللہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی آغوش میں شہید ہو گئے۔ محمد بن ابی سعید بن عقیل بھی وہ کم سن بچے تھے جو کربلا میں یزیدی فوج کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ کربلا میں آپ کی عمر 7 برس تھی۔ کم سنی کے سبب میدان کربلا میں تلوار سے جہاد نہیں کیا،
اگرچہ بعض روایات کے مطابق راہ خدا میں جہاد کرتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا، لیکن اکثر روایات کے مطابق جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو آپ خیمے سے باہر تشریف لائے، پریشانی اور بے چینی سے دائیں اور بائیں دیکھ رہے تھے کہ یزیدی فوج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیموں کو تاراج کرنے کے لیے آگے بڑھی۔ عمر بن سعد ملعون کے ایک سپاہی نے آپ کو تلوار مار کر شہید کر دیا۔ آپ کا نام زیارت شہداء میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسلم بن عقیل سفیر حسین حضرت مسلم بن عقیل کے فرزند تھے۔ آپ کی والدہ حضرت امیر المؤمنین کی بیٹی جناب رقیہ تھی۔ واقعہ کربلا میں آپ کی عمر 14 برس تھی۔ روز عاشور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لے کر میدان کا رخ کیا اور راہ خدا میں جہاد کیا۔ عمر بن صبیحی صدائی ملعون نے آپ کی پیشانی کی جانب تیر پھینکا، جسے آپ نے ہاتھ سے روکنا چاہا تو تیر آپ کے دست مبارک کو زخمی کرتا ہوا پیشانی پر لگا۔ اس ملعون نے فوراً دوسرا تیر سینے پر مارا، جس سے آپ شہید ہو گئے۔ ناظرین، حضرت محمد بن قاسم بن عقیل بھی سفیر امام حسین حضرت مسلم بن عقیل کے دوسرے فرزند تھے۔ کربلا میں آپ کی عمر 12 برس تھی۔ اپنے بھائی جناب عبداللہ کے ساتھ جہاد کیا اور جام شہادت نوش فرمایا۔ حضرت عمر بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کربلا کے ان بہادر بچوں میں شامل ہیں جنہوں نے شہادت نوش فرمائی۔ حضرت عمر بن حسن کا شمار اسیران کربلا میں ہوتا ہے۔ جب اسیران کربلا کا قافلہ دربار یزید میں پہنچا، یزید کی نظر جناب ابن حسن پر پڑی تو اس نے آپ سے کہا کہ کیا تم میرے بیٹے سے کشتی لڑو گے؟ تو آپ نے فرمایا، میں کشتی تو نہیں لڑ سکتا، لیکن اگر تم ایک چاقو مجھے اور دوسرا چاقو اپنے بیٹے کو دو تو میں اس سے جنگ کروں گا۔ اگر اس نے مجھے قتل کر دیا تو میں اپنے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ملاقات کروں گا۔ ناظرین، کربلا کے کم سن بچوں میں ایک نام حضرت عمر بن جنادہ کا ہے۔ روز عاشور جب آپ کے والد جناب جنادہ انصاری کی شہادت ہو گئی تو آپ میدان کربلا میں نکلے۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی نے آپ کو یہ کہہ کر روک دیا کہ تمہارے بابا شہید ہو گئے ہیں، تمہاری ماں کے لیے انہی کا غم کافی ہے۔ تو آپ نے عرض کیا کہ میری ماں نے ہی مجھے جہاد کا حکم دیا ہے اور انہوں نے ہی لباس جنگ مجھے پہنایا ہے۔ کربلا میں آپ کی عمر 9 برس تھی۔ ناظرین، ان کم سن مجاہدوں کے علاوہ دیگر کم سن مجاہدین اور شہداء بھی ہیں جنہوں نے میدان کربلا، تاراجی خیام اور رائے کوفہ و شام میں اپنی جانیں قربان کر کے دین اسلام کو زندہ کیا اور انسانیت کو درس وفا دیا۔ ان کم سن شہداء اور مجاہدوں کی قربانیاں سرکار سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقانیت اور صداقت کی دلیل ہیں، اور بلا تفریق مذہب و ملت کوئی بھی انسان جب ان معصوم بے گناہ کم سن بچوں کی شجاعت اور شہادت کی خبر سنتا ہے تو اس کا دل ملول اور آنکھیں اشک بار ہوتی ہیں اور اس کے لیے ہدایت کے باب کھل جاتے ہیں۔